تیسرا پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے۔ امید ہے کہ تجوید کو بخوبی آپ سمجھ رہے ہوں گے اور تجوید کے مطابق قرآن شریف پڑھنا سیکھ رہے ہوں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين۔ لا يتخذ، خاء کو پر کر کے پڑھیں گے، ذال کو باریک پڑھیں گے۔ مؤمنون یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے، جھٹکا لگا کر پڑھیں گے۔ کافرین، کاف کو باریک پڑھیں گے، را کے نیچے زیر ہے، را کو بھی باریک پڑھیں گے۔ یہاں پر یا مدہ ہے، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اولیاء، یہاں پر مد متصل ہے، حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے۔ مد متصل کو 3-4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ میں، یہاں پر نون میں اخفا ہوگا، نون ساکن کے بعد دال ہے، حروف اخفا میں سے نون میں اخفا کریں گے۔ مؤمنین، یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے، جھٹکا لگا کر پڑھیں گے، یہاں پر جیم علامت ہے، یہاں پر وقف کریں گے تو نون کا زبر سکون سے بدل جائے گا۔ تو یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا۔ مد عارض وقفی میں طول، توسط، قصر تینوں جائز ہوتا ہے۔ طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه۔ ومن، یہاں پر نون ساکن کے بعد یا ہے، حروف یومن میں سے نون کو یا کے ساتھ ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ ومن يفعل ذلك، ذال کو باریک پڑھیں گے۔ فلیس من اللہ، اللہ کا لام پر ہوگا، اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے۔ شیئن الا، یہاں پر حمزہ تنوین کے بعد حروف حلقے میں سے حمزہ ہے، اظہار ہوگا، تنوین کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر مد منفصل ہے، حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے۔ مد منفصل کو 3-4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں اور 1 الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھنا جائز ہے۔ ان تتقوا، نون میں اخفا ہوگا، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا ہے، نون میں اخفا کر کے پڑھیں گے۔ قاف کو پر پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ منہم، یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف حلقے میں سے ہا ہے، نون میں اظہار ہوگا، نون کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد تا ہے، یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، میم کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے جیسے ہم تم کی میم کو پڑھتے ہیں۔ قاف کو پر پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، یہاں پر تا وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں پر وقف کریں گے تو یہ گول تا ہائے ساکنہ سے بدل جائے گی۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ۔ ذال کو باریک پڑھیں گے، را کو پر پڑھیں گے، را کے اوپر پیش ہے۔ اللہ کلام کو پر پڑھیں گے، اللہ کلام سے پہلے پیش ہے۔ نفسہ وقف کریں گے تو نفسہ اسے پڑھیں گے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ اللہ کلام کو پر پڑھیں گے، اللہ کلام سے پہلے زبر ہے۔ صاد کو پر پڑھیں گے، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر وقف کی وجہ سے را کا پیش سکون سے بدل جائے گا، تو را ساکن سے پہلے یا ساکن ہے، جب را ساکن سے پہلے یا ساکن ہو تو را کو باریک پڑھتے ہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ۔ قل، قاف کو پر پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے۔
ان نون میں اخفا ہوگا، نون ساکن کے بعد تا ہے، حروف اخفا میں سے. خو کو پر پڑھیں گے، خو حروف مستعلیہ میں سے ہے. فو یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ما فی صدورکم، فی کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، یا مدہ ہے. صاد کو پر پڑھیں گے، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے. واو کو صدورکم واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. را کو باریک پڑھیں گے، را کے نیچے زیر ہے. یہاں پر میم ساکن کے بعد حمزہ ہے، یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہوگا، ظاہر کر کے میم کو جلد پڑھیں گے جیسے ہم تم کی میم کو پڑھتے ہیں. او تب با میں قلقلہ ہوگا، با حروف قلقلہ میں سے ہے اور اس کے اوپر جزم ہے. یعلمہ اللہ، میم ساکن کے بعد ہا ہے، میم میں اظہار شفوی ہوگا، میم کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے. اللہ کلام کو پر پڑھیں گے، اللہ کلام سے پہلے پیش ہے. تا وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں پر وقف کریں گے. قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. را کو پر پڑھیں گے، را ساکنہ سے پہلے زبر ہے. ضاد کو پر پڑھیں گے، ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ کلام کو پر پڑھیں گے، اللہ کلام سے پہلے زبر ہے. عَلَى كُلِّ شَيْءٍ یہاں پر اخفا ہوگا، تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے قاف ہے تو یہاں پر اخفا کر کے پڑھیں گے. قاف کو پر پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے. را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ را ساکینہ سے پہلے یا ساکن ہے. واللہ علی کل شیء قدیر. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء. یوم تجد کل نفس، یہاں پر تنوین کے بعد حروف یومین میں سے میم ہے. تنوین کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں. من خیر، یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے خا ہے، نون کو میں اظہار ہوگا، نون کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے. خا کو پر پڑھیں گے، خا حروف مستعلیہ میں سے ہے. را کو باریک پڑھیں گے، را کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے. اور یہاں پر تنوین کے بعد حروف یومین میں سے میم ہے تو تنوین کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں. محضرن، ضاد کو پر پڑھیں گے، ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے. را کو پر پڑھیں گے، را کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے اور یہاں پر ملا کر پڑھیں گے. دیکھیے یہاں پر تین علامت ہے، جیم صلے اور تین بندو جو ہے. تو جو سب سے اوپر جو علامت ہوتی ہے اس پر عمل کیا جاتا ہے. تو سب سے اوپر جو تین بندو ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ کسی ایک جگہ ٹھہرنا، کسی ایک جگہ ٹھہرنا ہے، دونوں جگہ نہیں ٹھہرنا ہے. تو یہاں پر میں ٹھہر رہا ہوں. یہاں پر تنوین کے بعد یومین میں سے واو ہے تو تنوین کو واو کے ساتھ ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں. وما عملت من سوء، نون میں اخفا ہوگا، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے سین ہے. اور یہاں پر مد متصل ہے، حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے تو مد متصل ہے. مد متصل کو 3 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا. ان نون مشدد ہے، نون میں غنہ ہوگا. وبینہ، یہاں پر حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، مد منفصل ہوگا. مد منفصل کو 3 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں اور ایک الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھنا جائز ہے. یہاں پر تنوین کے بعد با ہے، تنوین کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، غنہ اکفا کے ساتھ میں، اس کو اقلاب کہتے ہیں. بعیدہ یہاں پر وقف کریں گے تو ایک الف کے ساتھ زبر پڑھا جائے گا، ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جائے گا. تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا.
وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ. ذال کو باریک پڑھیں گے، را کو پر پڑھیں گے، را کے اوپر پیش ہے. اللہ کلام کو پر پڑھیں گے، اللہ کلام سے پہلے پیش ہے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اللہ کلام کو پر پڑھیں گے، اللہ کلام سے پہلے زبر ہے. یہاں پر تنوین کے بعد با ہے، تنوین کو میم سے بدل کر پڑھیں گے غنہ اخفا کے ساتھ میں، اس کو اقلاب کہتے ہیں. دال میں قلقلہ کریں گے، دال حروف قلقلہ میں سے ہے اور وقف کی وجہ سے یہاں پر جزم آ جائے گا. واللہ رؤوف بالعباد.